بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جو 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں ایک کے بعد ایک تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ نومبر 2024 میں جو تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، ایک سینئر صحافی کو کوٹ کیا تھا، وہی تفصیلات اب احمد نورانی اور متی اللہ جان کی جانب سے بھی سامنے لائی گئی ہیں، جس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ برطانوی عدالت کا 3 رکنی جو برطانوی ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے دور میں ہوا، اگر وہ گناہ تھا، 3 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 2 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں عمران خان کے دور میں، اور 1 ٹرانزیکشن شہباز شریف کے دور میں ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کے دور میں بھی اسی اکاؤنٹ میں ملک ریاض کے انہی پیسوں میں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تو عمران خان مجرم ہے، یا عمران خان نے وہ جو پیسے ریاست کے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائے، تو پھر جو کچھ شہباز شریف کے دور میں ہوا جو 34 ملین پاؤنڈ تب آئے، اس کا جواب کون دے گا؟ اگر عمران خان جو مجرم ہے تو سیم کا جو شہباز شریف کی کابینہ اور شہباز شریف مجرم ہے۔ بہت اہم تفصیلات ہیں جو سامنے آ گئی ہیں، اور وہ معاہدہ بھی سامنے آ گیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اور پھر معزز جو جج صاحب ہیں جنہوں نے اپنے صفحہ جو اپنا فیصلہ ہے اس کے پیراگراف نمبر 20 میں یہ درج کیا ہے، اس میں جو پیراگراف نمبر 20 ہے اس میں ایک حصہ درج کیا ہے جو عمران خان کے خلاف تھا، جو عمران خان کے کیس سے متعلق تھا یا حق میں تھا یا فیور میں تھا۔ وہ برطانوی عدالت اور این سی اے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ حصے سکپ کر دیے، وہ لکھے ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے تفصیلات شیئر کی ہیں، فیصل چودھری وغیرہ نے، اور جج صاحب کے حوالے سے اور فیصلے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے آپ کو آج بتایا عمران خان کی اپیلیں تیار ہو چکی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپیل تیار کر لی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں خالد یوسف چودھری نے اڈیالہ جیل میں جو دستخط کے لیے وکالت نامہ پر دستخط کے لیے اڈیالہ جیل حکام کو دستخط کے لیے وکالت نامہ دیا ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا، اور اس کو وکالت نامہ دستخط کروانے کے لیے اور عمران خان کی جو سٹیمپ لگنی ہے اور وہ تمام جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنے کے لیے جمع کروا دیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے آفس میں۔ سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل ہے ان کے آفس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 وکلاء عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کریں گے، اور بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ شامل ہیں جن کے وکالت نامے دستخط کرانے کے لیے اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جیل حکام نے وکالت نامے کل سوموار کو وکلاء کو واپس کرنے کا کہا ہے۔ وکیل خالد یوسف کا کہنا ہے کہ وکالت نامے جیل حکام نے لے لیے ہیں، ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے کہا ہے کہ وکالت نامے صبح آپ نے ریسیو کر لینے ہیں دستخط شدہ۔ اب کل ہے 20 جنوری۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کوشش ہے کہ ہم 20 جنوری کو یا 21 جنوری کو ہر صورت اپیل دائر کر دیں، چونکہ اپیل تیار ہو چکی ہے۔ اب اس میں کل 20 جو جنوری ہے تو جو نئے 2 ججز ہیں ان کی جانب سے کل حلف اٹھایا جائے گا، چیف جسٹس عامر فاروق ان سے حلف لیں گے۔ اب 2 چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپیلیں، چونکہ جب روسٹر جاری ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دن پہلے روسٹر جاری کر چکی ہے، اس میں 4 ڈویژن بینچ ہیں، اور جو بینچ نمبر 1 ہے ڈویژن بینچ وہ عامر فاروق صاحب اور طارق جہانگیری صاحب کا ہے۔ بہت سارے صحافیوں کی جانب سے یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کہ سوموار کے دن جب وہ 2 معزز ججز حلف لے لیں گے تو اس حلف کے بعد ترمیمی روسٹر جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس ترمیمی روسٹر میں جو ڈویژن بینچ پہلے 4 تھے وہ 5 ہو سکتے ہیں۔ میری یہ بھی ایک رائے ہے کہ چونکہ صرف ڈویژن بینچ میں جو روسٹر ہے وہ نہیں جاری ہوگا، کیسز بھی بینچوں کو پہلے ہی مارک کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں جو کیس ہے وہ فلاں بینچ کو ہوگا، نوٹس جاری ہو جاتا ہے، فری کین کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اب اچانک کہ سوموار کے دن پہلا وہ بینچ دن ہے اور وہ بینچ بیٹھے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان 2 نئے ججز کو کسی ڈویژن بینچ کا حصہ بنایا جائے، چونکہ ایک تو یہ ایڈیشنل ججز ہیں اور مستقل ججز نہیں ہیں، پھر پہلا ان کا ہفتہ ہے اور پہلے ہفتے میں ہی ڈویژن بینچ میں سنگل بینچ کے طور پر تو وہ بیٹھیں گے، ڈویژن بینچ میں شاید شامل نہ کیا جا سکے۔ لیکن
اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ بنایا ہے، جنہوں نے یہ ساری کہانی بنائی ہے، جنہوں نے کیس کو، فیصلے کو 18 کے بعد 23، 23 کے بعد 6، 6 کے بعد 13، 13 کے بعد 17 یہ جو پینڈنگ کرواتے رہے ہیں، اور پھر 17 کو ججز کی بھی تعیناتی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اگلے دن 18 جنوری کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی 20 جنوری کے لیے ان کی اپیلیں دائر ہونے سے پہلے ان کے حلف برداری کی تقریب بھی آ گئی ہے۔ تو جو یہ رائٹر ہے ان کا بھی تو پھر وہ کون سا، پہلے ہم اگر کوئی پروفیشنل چیزوں کو دیکھیں یا کوئی قانون کی باتوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر قانون کے مطابق بڑھایا جانا تھا تو اب یہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد تو اس فیصلے کی ویسے ہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آگے ہماری جو عدلیہ ہے وہ کیسے لے کے چلتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو اس عدالت کا، یہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے، انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کی، اپیل تھی 3 رکنی بینچ کے پاس۔ اچھا، یہ 26/11/2021 کا یہ فیصلہ ہے، رائل کورٹس آف جسٹس لنڈن ہے، اور ان دی کورٹ آف اپیل سول ڈویژن آن اپیل فرام اپر ٹرائبونل امیگریشن اینڈ ازائلم چیمبر، اپر ٹرائبونل جج کی جو ہے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ لیڈی جسٹس نکولا ڈیویز یہ ہیڈ کر رہی ہیں، لارڈ جسٹس نجی وہ اس کا حصہ ہیں، اور لارڈ جسٹس سنوڈن وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور یہ آگے جو پارٹیاں ہیں وہ ملک ریاض حسین اور احمد علی ریاض ورسز ہے سیکرٹری آف ہوم ڈپارٹمنٹ جو حکومت جو برطانیہ UK۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس کا جو پیراگراف نمبر یہ ججمنٹ ہے، اس کا پیراگراف نمبر جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی پیراگراف نمبر ہے 45۔ اب پیراگراف نمبر 45 میں وہ برطانوی جو NC ہے، نیشنل کرائم ایجنسی UK، اور ملک ریاض فیملی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کو تحریر کرتے ہیں۔ آن 3 دسمبر 2019 دا NCA نیشنل کرائم ایجنسی ایشوڈ اے پریس اسٹیٹمنٹ announcing that it had agreed £190 million settlement as a result of its investigation into Mr. Malik Riaz. The settlement included a UK property valued at approx. اچھا، یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ UK کی پراپرٹی سے متعلق تھی، پیسہ UK کی پراپرٹی کا تھا۔ The settlement included a UK property valued at approximately £50 million and all funds in the frozen accounts. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan، کہ یہ ریاست پاکستان کو واپس کیے جائیں گے۔ اب ایک بار آگے سپریم کورٹ کا انہوں نے لکھا ہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی تو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے نا، ہر سرکاری اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے۔ اچھا آگے سنیے گا، The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 نومبر 2019 made between the NCA and Mr. Ali. جو مسٹر علی اور NCA کے درمیان معاہدہ ہوا ہے یہ 6 نومبر 2019 کا ہے، یہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے۔ It identified that اس میں یہ لکھا گیا that the monies which had been the subject of settlement would be paid، کہ جو پیسے ہیں جو اس سیٹلمنٹ کا سبجیکٹ ہیں would be paid ہر صورت وہ پے کیے جائیں گے، کس کو؟ towards the 460 بلین بحریہ ٹون were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan، یہ اس مد میں دیے جائیں گے۔ یہ 3 رکنی بینچ برطانوی عدالت کا کہہ رہا ہے کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یہ ریاست پاکستان کو واپس کیے جائیں گے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پیسے پے کیے جائیں گے، وہ جو 460 بلین روپے کا جو 460 ارب روپے بحریہ ٹون نے دینا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ کا جو 21 مارچ 2019 کا آرڈر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے it identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the 464 billion بحریہ ٹون were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 مارچ 2019، کہ جی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ اب جب ان کا معاہدہ ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا تھا، اور وہ معاہدہ NCA کا تھا اور معاہدہ تھا ملک ریاض کا، اور اس بنیاد پہ آگے عدالت کہہ رہی ہے
ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے NCA کے درمیان اور ملک ریاض کے درمیان، جو پہلا AFO ہے اور پہلا آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اپیلیٹ بینچ ہے اس کی جانب سے اس وجہ سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈی فریز کیے گئے کہ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے NCA کے ساتھ، نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانوی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، اور وہ پیسے ریاست پاکستان کو بھیجے جائیں گے۔ کیسے بھیجے جائیں گے؟ جو انہوں نے 460 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مارچ 2019 کے آرڈر کے مطابق واپس کرنے تھے بحریہ ٹاؤن نے، اس مد میں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہاں لکھا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کو پیسے، حکومت پاکستان، ریاست نہیں، ریاست میں تو سپریم کورٹ کا بھی اکاؤنٹ ہے، حکومت پاکستان کو کہاں آنے تھے؟ حکومت پاکستان کا کہاں لکھا تھا؟ نہیں لکھا۔ یہ پیسے ان کی سیٹلمنٹ ہی سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی ہوئی تھی، ان کا آپس میں معاہدہ ہی سپریم کورٹ میں جمع کروانے کے لیے ہوا تھا۔ اب اس سے بھی دلچسپ صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیسے کب کب آئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو جج صاحب ہیں وہ پیراگراف نمبر 20 میں لکھتے ہیں، اب میں نے آپ کو سارا پڑھ کے سنایا ہے، اس میں اسٹیٹ آف پاکستان کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اٹ وڈ بھی جو ڈپازٹ کروائے جائیں گے یا پے کیے جائیں گے سپریم کورٹ کے وہ 460 ارب روپے کے بحریہ ٹاؤن کے پیسوں میں، جج صاحب صرف اوپر جو اسٹیٹ آف پاکستان تک جو ہے وہاں سٹاپ کر دیتے ہیں، بس وہاں تک لکھتے ہیں۔ 3/12/2019 the NCA issued a press release announcing that it had agreed to sum of 190 million pound settlement as a result of the investigation into Riaz Hussain Malik. The settlement included a UK property valued at approximately 50 million pound and all the funds in the frozen accounts. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. Copy of this. اب یہاں اسٹیٹ آف پاکستان پہ آ کے فل سٹاپ لگا دی۔ آگے جج صاحب نے جو پورا معاہدہ ہے نا جس میں اسٹیٹ آف پاکستان کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ وڈ بھی جو پے کیے جائیں گے 460 ارب روپے کی جو مد ہے، اس میں سپریم کورٹ میں وہ لکھا ہی نہیں ہے، وہ سکپ کر دیا ہے۔ اب یا تو پھر آپ اس پورے معاہدے کو لکھیں یا پھر آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ یہ پورا معاہدہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ اس وقت ہر پاکستانی کی زبان زد عام پر ہے، چونکہ یہ اس وقت پھیل چکا ہے یہ معاہدہ، اور میں آپ کو اس کا کریڈٹ میں ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں بندے نے اس کو، یہ سہیل راشد ہیں، سہیل راشد یہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے 23 نومبر 2024 کو یہ جاری کیا تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی برطانوی جج سنوڈن کے فیصلے کے مطابق NCA اور ملک ریاض فیملی کی سیٹلمنٹ میں طے ہی یہ پایا تھا کہ اس رقم سے سپریم کورٹ سے عائد واجبات ادا ہوں گے۔ حکومت پاکستان اس سیٹلمنٹ میں فری کی نہیں تھی۔ فیصلہ سامنے آنے کے بعد سوال بے معنی نہیں ہو جاتا کہ وہ رقم سپریم کورٹ کیوں گئی۔ یہ 23 نومبر 2024 کو سہیل راشد نے یہ فیصلہ بھی شیئر کر دیا تھا اور اس کا بتا بھی دیا تھا کہ یہ آنا ہی سپریم کورٹ کو تھا، اور جس کو پھر اب متی اللہ جان نے بھی، احمد نورانی کی بھی اس کے اوپر ایک آ گئی ہے سٹوری۔ اب یہ تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں، اب پیسے کیسے آئے؟ 171 ملین پاؤنڈ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کب ہے؟ پہلی قسط آئی 29 نومبر 2019 کو۔ اب وفاقی کابینہ نے جو ایک ایگریمنٹ کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، جو ڈیڈ ہے یا ڈیل ہے ملک ریاض اور NCA کی، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ اب NCA وہ برطانوی ادارہ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، برطانیہ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ میں پیسے آ جائیں گے، آپ سے صرف یہ گزارش ہے، آپ ہمارے ساتھ ایک جو ہمارے اور آپ کے معاہدے ہیں حکومتوں کے، آپ صرف اس معاہدے کو جو سپریم کورٹ میں پیسے آئیں گے آپ اس معاہدے کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے۔ بس پاکستان کی حکومت کا صرف یہ کردار تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ کب کی ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ 3 دسمبر 2019 کے اجلاس میں منظوری ہوئی۔ پہلی قسط اس سے پہلے 29 نومبر 2021 کو آ گئی۔ دوسری قسط جو ہے وہ یہ 3 دسمبر 2019 کو منظوری ہو رہی ہے، اور قسط جو پہلی ہے وہ 5 روز پہلے ہی 102 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہیوی رقم ہے وہ وفاقی حکومت، چونکہ وفاقی حکومت کی یا وفاقی کابینہ کی منظوری کی، وہ چونکہ پیسے تھے ملک ریاض فیملی کے، انہوں نے المشرق بینک کو کہا جی کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، تو وہ پابند ہی نہیں تھی، وہ ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہی تھی وفاقی کابینہ کی منظوری سے۔ اس وجہ سے وفاقی کابینہ کی منظوری کو معنی نہیں رکھتی تھی، اس وجہ سے وفاقی کابینہ کی منظوری جو رکھی ہے، جو ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی ہے، وہ 3 دسمبر 2019 کی ہے، اور پیسے 5 دن پہلے 29 نومبر کو 104 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے تھے۔ دوسری قسط 3 دسمبر 2019 کو اسی دن آئی 34 ملین پاؤنڈ کی۔ تیسری قسط
11 मई 2022 PDM की हुकूमत में आई, 34 मिलियन पाउंड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। मैं कहता हूँ कि जी इमरान खान के दौर में 29 नवंबर 2019 को 104 मिलियन पाउंड आए, गलत है। 34 मिलियन 3 दिसंबर 2019 को आए, गलत है। तो भाई जो PDM के हुकूमत के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में 34 मिलियन पाउंड है, वो फिर कहाँ से दुरुस्त हो गया? फिर उसके ऊपर क्यों नहीं शहबाज शरीफ को पहुंचा जा रहा? वो 34 मिलियन तो रोक सकता था कि वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आए। 11 मई 2022 को PDM हुकूमत में 34 मिलियन पाउंड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। अब ये इससे भी दिलचस्प बात ये है जो आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि IK कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की, ठीक है। उसके बाद प्रेस रिलीज़ इशू की गई NCA की जानिब से, नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, जिसकी बुनियाद पर उनके अकाउंट डिफ्रीज़ हुए। अच्छा, ना ही इमरान खान की हुकूमत ने, ना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोई ऐसा जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो पैसे आए वो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज की सेटलमेंट थी। पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ एक काम था कि भाई आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। और शहबाज शरीफ के दौर में 34 पाउंड आए हैं। जब 34 पाउंड शहबाज शरीफ के दौर में आए तो फिर कौन जिम्मेदार है, मुझे बताएं जी। इमरान खान अगर जिम्मेदार है तो फिर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना जिम्मेदार नहीं है। अभी तो बहुत पोल खुलने हैं। तो ये मैंने जो उनकी डीड है, एग्रीमेंट है मलिक रियाज और NCA का, वो आपके साथ शेयर किया। 3 रुकनी बेंच जो बरतानवी अदालत का, वो आपके साथ शेयर किया। जज साहब ने कैसे 3 लाइनें लिख के बाकी स्किप कर दिया। और फिर जो कब कब ये फ़ंड्स आए, कितने फ़ंड्स आए और किसके दौर में, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।